چاہتے ہیں یہ لوگ, کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں. اسی لیے آپ نے کوئی تقریباً 15 لاکھ سپاہی ادھر بٹھائے ہوئے ہیں, اسی لیے بٹھائے ہوئے ہیں. اب سپاہیوں کی بات اگر آپ کریں گے جنرل صاحب, آپ جانتے ہیں کیوں وہاں پر ہے. آپ 1948 میں چلیے, آپ بتائیے کہ کیا سچ ہے. کیا سچ ہے؟ آپ جنگ, پہلی جنگ ہوئی ہے. کون جانتا ہے؟ دیکھیں ادھر کشمیر کو آپ نے, اب آپ بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اگر کشمیر کو لیں, پھر حیدرآباد کو لیں, پھر جونا گڑھ کو بھی لے لیں, جہاں آپ لوگ نہیں, ہم جانا, میں تو جانا چاہتا ہوں. جب آپ کشمیر کی بات کریں گے, کشمیر میں میجورٹی مسلمان تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے. ادھر آپ نے کہا نہیں, کیونکہ مہاراجا نے ادھر کر دیا ہندوستان کے ساتھ, اس لیے کشمیر ہمارا ہے. حیدرآباد میں جائیں, جہاں نظام ہماری طرف آنا چاہ رہا تھا, نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے, تو ادھر بھی لے لیا, ہڑپ کر لیا. اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کس کو جھوٹا کر رہی ہیں, کس کو بلف کر رہے ہیں ہم, یہ بلف نہ کریں. پاکستان اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے. انڈیا میں اگر آپ فوج کی بات کریں, بیچارہ بالکل نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھ لیجیے ثابت کیا نا کہ جو کرنا چاہتے ہیں, اپنی ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں. اسی لیے آپ نے کوئی تقریباً 15 لاکھ سپاہی ادھر بٹھائے ہوئے ہیں, اسی لیے بٹھائے ہوئے ہیں. اب سپاہیوں کی بات اگر آپ کریں گے جنرل صاحب, آپ جانتے ہیں کیوں وہاں پر ہے. آپ 1948 میں چلیے, آپ بتائیے کہ کیا سچ ہے. کیا سچ ہے؟ جنگ, پہلی جنگ ہوئی ہے. کون جانتا ہے؟ دیکھیں ادھر کشمیر کو آپ نے, اب آپ بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اگر کشمیر کو لیں, پھر حیدرآباد کو لیں, پھر جونا گڑھ کو بھی لے لیں, جہاں آپ لوگ نہیں, ہم جانا, میں تو جانا چاہتا ہوں. جب آپ کشمیر کی بات کریں گے, کشمیر میں میجورٹی مسلمان تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے. ادھر آپ نے کہا نہیں, کیونکہ مہاراجا نے ادھر کر دیا ہندوستان کے ساتھ, اس لیے کشمیر ہمارا ہے. حیدرآباد میں جائیں, جہاں نظام ہماری طرف آنا چاہ رہا تھا, نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے, تو ادھر بھی لے لیا, ہڑپ کر لیا. اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کس کو جھوٹا کر رہی ہیں, کس کو بلف کر رہے ہیں ہم, یہ بلف نہ کریں. پاکستان اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے. انڈیا میں اگر آپ فوج کی بات کریں, بیچارہ بالکل نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھ لیجیے ثابت کیا نا کہ جس نے کہا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, انڈیا نے سب پر قبضہ کر لیا. ایسا اگر ہے تو پھر پاکستان بیچارہ ہی ہو گیا نا. اس زمانے میں میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں, آپ نے کہا انڈیا میں کشمیر میں کیوں اتنے سینک تعینات ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں کتنے سینک ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یونائٹڈ نیشنز نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے جو سینک ہیں وہ پیچھے ہٹے, انڈیا کی جو فوج ہے وہ ان پوسٹس کو آکیوپائی کرے گی, اور سینکوں کی کوانٹٹی کم ہوگی, ضرور اتنی ہوگی کہ لا اینڈ آرڈر رہے, اور اس کے بعد جا کر وہاں پر جن باتوں کو پاکستان بار بار دہراتا ہے کہ ریفرینڈم ہو, یہ چیز حالانکہ سرحد ہے. نہیں, بالکل یہ نہیں ہے سرحد. جو آپ ہماری بات کر رہی ہیں, ہماری فوج جو ہے وہ بالکل بارڈر لائن آف کنٹرول پہ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی فوج جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہے اور ہر شہر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تمام شہر, کوئی انفلٹریشن نہیں ہے, وہ یہ بیٹھی ہوئے ہیں. آپ مار رہے ہیں وہاں, انفلٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ کیوں آدمی پاکستان سے جا کر یا آزاد کشمیر, ہماری پارٹ کے کشمیر سے جا کر اپنی جان پہ کھیل رہا ہے, شہید ہونے کو تیار ہے, ختم کرنے کو اپنے آپ کو تیار. کب پاگل ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ ادھر لوگوں کو مار رہے ہیں, تو یہاں سے جذبہ ہے وہ ہوتا ہے. اب آپ اس کے تو پیچھے پڑے ہوئے کہ یہ ٹیررسٹ ہو گیا. وہ جو کاز ہے جس کی وجہ سے ہی آدمی آ رہا ہے اور اپنی جان پہ کھیل رہا ہے, اس پہ آپ جانا نہیں چاہتے. دیکھیں اس میں جو زندہ آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں, ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ واش کرنے کی کوشش ہوئی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے گئے ہیں جن کے لیے ہم کر رہے ہیں. آپ ان کو تو دیکھ رہے ہیں, وہی تو میں پوچھ رہی ہوں, آپ صرف گن ویلڈنگ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ اس طبقے کی بات کیوں نہیں کر رہے کشمیر کے, جو پڑھنا چاہتا ہے, لکھنا چاہتا ہے, جو ہندوستان کو اپنا ملک کہتا ہے, ان کی آوازوں کو آپ کو سننا ہی نہیں ہے. مطلب یہ جو 90-80 لوگ جو مارے آپ نے اور 1000 کو زخمی کیا, یہ سارے ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پتھر تھام کر آئے تھے, گرینیڈ پھینکا تھا انہوں نے. کیا CRPF جسے تعینات کیا گیا تھا وہ کام کرنے کے لیے, وہ اب ان کے بھی جوان گھائل ہیں. دیکھیں یہ تو جنرل صاحب, وہ جوان بھی بھرتی ہیں اسپتالوں میں. سارے ہوں گے, آرمی میں بھی ہوں گے, ہندوستان کی آرمی میں سب ہیں, ہوتے ہیں, سکھ بھی ہیں ہندوستان آرمی میں. آپ نے امرتسر گولڈن ٹیمپل میں اٹیک کیا تھا, مجھے معلوم ہے یہ خالستان موومنٹ وغیرہ سکھ کیا سوچتے ہیں ہندوستان کے بارے میں. خالستان کی شروعات کیا تھی, آنا نہیں چاہتے. دیکھیں اس میں جو زندہ آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں, ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ واش کرنے کی کوشش ہوئی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے گئے ہیں جن کے لیے ہم کر رہے ہیں. آپ ان کو تو دیکھ رہے ہیں, وہی تو میں پوچھ رہی ہوں, آپ صرف گن ویلڈنگ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ اس طبقے کی بات کیوں نہیں کر رہے کشمیر کے, جو
पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, जो हिंदुस्तान को अपना मुल्क कहता है, उनकी आवाजों को आपको सुनना ही नहीं है। मतलब ये जो 90-80 लोग जो मारे आपने, हाँ। और 1000 को जख्मी किया, ये सारे हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पत्थर थाम कर आए थे, ग्रेनेड फेंका था उन्होंने। क्या सीआरपीएफ जिसे तैनात किया गया था वो काम करने के लिए, वो अब उनके भी जवान घायल हैं। देखिए ये तो जनरल साहब, वो जवान भी भर्ती हैं अस्पतालों में। सारे होंगे, आर्मी में भी होंगे, हिंदुस्तान की आर्मी में सब हैं, होते हैं, सिख भी हैं हिंदुस्तान आर्मी में। आपने अमृतसर गोल्डन टेम्पल में अटैक किया था, मुझे मालूम है ये खालिस्तान मूवमेंट वगैरह सिख क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में। खालिस्तान की शुरुआत क्या थी और किस तरह से शुरू हुआ था वो भी सब जानते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लोगों से होता है, कोई शुरू कोई और नहीं कर सकता। तो बलूचिस्तान में लोग क्यों नहीं आप एक्नॉलेज करते हैं फिर? वो तो आप शुरू, बलूचिस्तान में बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़े से लोग हैं जिनको आप सपोर्ट के, हिंदुस्तान यानी आप रॉ सपोर्ट करता है वो कर रहे हैं। और यही हिंदुस्तान का है कश्मीर में, वो थोड़े से लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। 70 लोग मार दिए आपने, 1000 जख्मी कर दिया, फिर वही आप कह रही हैं थोड़े से। बलूचिस्तान के फैक्ट्स गलत हैं, सारे कुकटअप हैं, ये सब आपके लोग कह रहे हैं। ये 70 लोग तो टेलीविजन पे आ रहा है, आपका टेलीविजन कह रहा है, मैं कौन सा कह रहा हूं, दुनिया कह रही है। बलूचिस्तान में कौन कह रहा है? आप कह रही हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन रॉ, इंडियन मीडिया, ये कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं। बलूचिस्तान बरामदा कह रहा है, बरामदा कह रहा है। आज आपको मालूम है आदमी जो अपने घर नहीं जा सकता वो कह रहा है। बलूचिस्तान की बात कही यूनाइटेड नेशंस के मंच से, उन्हें कितने थैंक यू मैसेजेस आए बलूचिस्तान के लोगों से। देखिए ये सारे खेल होते हैं, इंटेलिजेंस के मैसेजेस आ गए। कौन से मैसेजेस? अभी जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था कि किसी एक बंदे ने मैसेज भेज दिया उधर, वो जनरल GOC का कह रहा है ही इज द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। वो कौन है? वो कौन आदमी है ये वहां से कर रहा है? कोई भी मैसेज भेज दे, ये लो जी मैसेज आ गया हिंदुस्तान का, GOC 33 डिवीजन बुचर ऑफ बलूचिस्तान। क्या बुचर है? वो मारेगा, जाहिर है, जो उसको वहाँ लोगों को मार रहा है, निहत्ते लोगों को मार रहा है, टेररिज्म फैला रहा है, उसको मारेगा नहीं तो और क्या करेगा वो? उसने मारना है बिल्कुल उसे। तो ये मैसेजेस वगैरह चलते रहते हैं। ये गेम है जी, ये गेम मत खेलें, दिस इज टू सीरियस अ बिजनेस। देखें इसमें इमोशनलिज्म, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे सब कहते हैं कि जी मैं बड़ा एंटी इंडिया हूँ। मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ, मैं एक पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट चाहता हूँ और दोनों मुल्कों में अमन चाहता हूँ। मैं आई बिलीव इन दैट एंड आई जेन्युइनली बिलीव इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप लोगों के, इंडिया के साथ, एक बड़ा मुल्क है, छोटे दिल है जैसे मैं कहता हूँ। आप पीसफुल, वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब, यस इंडीड, उनमें एक सिंसेरिटी थी और वो पीसफुली आगे जाना चाह रहे थे और इसलिए हम आगे चल रहे थे और नॉर्मलाइज हो रही थी, हालात सारे नॉर्मलाइज हो रहे थे। अब मोदी साहब आ गए, ये तो आग उगलते रहते हैं। इनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं जो वाजपेयी के ज़माने में, मैं जब गया था, मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जब मैं वाजपेयी साहब से मिल, उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, आग उगलती थी मेरे खिलाफ। उधर हम पीस रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और ये टेलीविजन पे आग उगल रही हैं। अब जाकर यूनाइटेड नेशन में बड़ी, मैं ये मोदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी सही फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने सिलेक्ट किया है, जो पाकिस्तान को हमेशा गालियां देती रहे हर जगह और उनके खिलाफ करती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत गालियां पड़ी थी उनकी पाकिस्तान पॉलिसी के लिए जब वो जाकर मील मुलाकात कर रहे थे नवाज शरीफ के साथ। हाँ, यस, क्योंकि इशू को नई बात हो रही है। देखें आप कह रहे हैं कि वो रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अगर रिजॉल्व कोई नहीं करना चाहेगा तो इस तरह से क्यों मुलाकातें करेगा? कर रहे हैं ना, वो पहले दिन से शुरू कर देते। वो कर रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि मैं बस बर्थडे वगैरह पे जाऊं और सलाम दुआ करूं, हाथ में हाथ लेकर पकड़, लेकिन जब वो इशू डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट पे वो आपकी सुषमा स्वराज ने कह दिया ना यूनाइटेड नेशन में जाकर, क्या समझती है वो? कश्मीर को रिजॉल्व करना चाह रही है। वो तो कह रही है सारा कश्मीर हमारा है। चलो जी, वो तो अब कह रही हैं क्योंकि अब कंडीशंस ऐसे हो गए। कंडीशन आपने 70 लोग मार दिए जी। कौन से कंडीशन आपने खुद ने किए? हमने क्या किए? 80 लोग आपने मार दिए, 1000 जख्मी कर दिया, हमने किए? आपने किया, आपकी फौज ने किया। F-16 का जो वॉर एक्सरसाइज चल रहा था कि आप हाईवेज को बंद करके उस पर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी अमन की शुरुआत थी? वो अमन की शुरुआत नहीं थी। वो ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके DGMO तीनों ने कहा कि हम मारेंगे पाकिस्तान को एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि मजाक मत करें हमारे साथ, हम आपको मारेंगे एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो बड़ा अच्छा, मैं तो बड़ा खुश था, मैं भी टीवी पे देख रहा था। बिल्कुल ये गलत फहमी में रह रहे हैं, हम आपको स्ट्राइक बैक करेंगे,
پوری طاقت کے ساتھ اسٹرائک بیک کریں گے. اسٹرائک بیک کی بات تو ہندوستان کر رہا تھا, اسٹرائک بیک ایک ریاکشن کی بات ہندوستان کر رہا تھا. نہیں, کوئی ریاکشن نہیں. دیکھیں اوڑی پہ کچھ ہوا ہے, اس پہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ ادھر سے پاکستان سے گئے تھے, چلو میں اگر مان بھی جاؤں 2 لوگ پاکستان سے گئے تھے یا آزاد ہماری کشمیر سے, آپ اس کو سمجھ رہی ہیں وہ پاکستان فوج نے یا پاکستان حکومت نے بھجوائے 2 آدمی, اور اس کو آپ اتنا اسکلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کرنا چاہ رہے ہیں, سارک سے بھی اب آپ نہیں آنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کی صورتحال ہے. یہ ایک ہسٹیریا جسے نہیں کہتے, ایک پاگل پن, ایک ہسٹیریا پوری پبلک میں, ایک ہسٹیریا, وار ہسٹیریا پوری ہندوستان میں, کہ اب ہندوستان کے عوام بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان کو مارو, کیونکہ عوام کو تو نہیں پتا, مارنا اتنا آسان نہیں ہے. ڈی جی ایم او کو پتا ہوگا, اس سے پوچھیں ذرا, مارو, ٹرائی کرو. وہ دیکھتے ہیں وہ ڈی جی ایم او ٹی وی پہ آ کر ذرا اس سے, ایسا تھوڑی ہے کہ ہندوستان پاکستان کا پہلے کوئی وار نہیں ہوا ہے, یدھ ہوا ہے, ان کا نتیجہ بھی ہم سب نہیں, نتیجہ کوئی نہیں. ابھی آپ ماریں گے, دیکھیں وہ وار اب جو ہے نا, اب ویپنز بہت زیادہ, ایکوریسی, لیتھیلٹی آف ویپن بہت بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے پاس بیٹر, ہمارے پاس نہیں, دونوں کے پاس ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. تو ابھی جو وار ہے اس کا دونوں کو بہت نقصان ہوگا. جنگ کے بارے میں کوئی سوچنا بے وقوفی ہے اس وقت, نہیں سوچے جنگ کو, ایشوز کو, ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کی باتیں کریں, اور چھوڑ دیں یہ جو آرٹیفیشل باتیں ہیں نا, یہ برتھڈے کو چھوڑیں, ایشوز کو ریزالو کریں, اور باقی چھوڑیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا وغیرہ, ان کو چھوڑ دیں جی, یہ بات کی باتیں ہیں. ڈسپیوٹ بیٹھیں, ریزالو کریں, اور پھر آگے چلتے ہیں, پھر ہاتھ بھی پکڑ لیں گے, پھر ایک دوسرے کو پیار بھی کریں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس بغیر آپ کرتے ہیں تو اگر جو بھی ہمارے پاکستان کی حکومت اگر یہ کرتی ہے یا ہمارا کوئی لیڈر یہ کرتا ہے, عوام اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ نہیں کر سکے گا. عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈسپیوٹ ریزالو کرو. عوام رو رہی ہے کہ 80 ہمارے بھائی بہن مارے گئے ہیں وہاں, یہ کیوں ہندوستان کی فوج کر رہی ہے, ہم جا کر ان سے لڑیں گے اور ماریں گے, یہ عوام کہہ رہی ہے. تو عوام کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ نہیں, عوام کی ول کو نہیں روک سکتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بھی اگر اپنا پولیٹیکل کریئر رکھنا ہے تو کشمیر کا نام لینا ضروری ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ذکر آپ کی کتاب میں بھی ہے اس کا, ان دا لائن آف فائر. نواز شریف کی مجبوری ہے جو یہ مدعا اتنا اٹھا رہے ہیں؟ وہ تو خود کشمیری ہیں, اگر ان کو نہیں ہے یہ دکھ تو پتہ نہیں اور کس کو ہوگا. وہ تو خود کشمیری ہیں, تو ان کو بالکل. اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کشمیر ریزولوشن جو ہے, کشمیری ڈیمانڈ جو ہے اس کا, وہ بالکل ہر ایک آدمی میں, ہر ایک کے رگ میں گھسا ہوا ہے. ہم ایک ریزالو کر رہے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل, آپ اپنے آپ کو بگیسٹ سیکولر ڈیموکریسی آف دا ورلڈ کہتے ہیں, تو کیوں نہیں ریزالو کرتے ہیں؟ وائی ناٹ؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. نہیں, تالی تو 2 ہاتھ سے بجتی ہے. تو دوسرا ہاتھ ہم نے تو آگے کیا, میں نے تو آگے بہت کیا تھا. دوسرا ہاتھ میں نے واجپئی صاحب کے ساتھ بھی کیا, منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ بھی کیا. واجپئی تو خود سالو کرنا چاہتے تھے, سدائے سرحد ہمیں یاد ہے, لیکن اس کے بعد 99 ہوا. نہیں, واجپئی صاحب کے ساتھ کوئی 99 جو ہے, میں 99 میں آیا ہوں. 99 جو ہوا اس کے بعد یہ جتنی بھی میری واجپئی صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہوئی ہے وہ 99 کے بعد ہوئی ہے. اور منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ بھی میری ملاقات بعد میں ہوئی ہے, جب وہ آئے ہیں. وہ جو 2004-05 سے شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ, تو وہ تو سب اچھے چل رہا تھا. آئی مین آئی ہیو نو, میں بہت زیادہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں دونوں کی, کیونکہ وہ میری نظر میں سنسیئرٹی تھی ان میں. وہ امن چاہتے تھے, سنسیئرلی چاہتے. آپ کو نہیں, یہ امن نہیں چاہتے ہیں, یہ تو جنگ چاہتے ہیں, اور یہ بہت سیریس ایک سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا سوچ ہے ان کی. مطلب یہ ان کی ڈپلومیسی ہے کہ پاکستان کو ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ پہ ماریں گے, ان کے پانی بند کر دیں گے. بھائی کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ پاکستان کوئی بھوٹان نہیں ہے بھائی, پاکستان ہے. 2 کروڑ 20 کروڑ عوام ہے ادھر. پر پرائم منسٹر مودی نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں, لیکن غریبی سے جنگ, بے روزگاری سے جنگ, ان باتوں کی بات کر رہے ہیں, اور شکشا سے, جو ایجوکیشن کے لیے جنگ. صحیح, وہ تو ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بہت اچھے. انہوں نے اپنی طرف سے جنگ کی بات تو کبھی کی ہی نہیں ہے. وہ ڈی جی ایم او کی طرف کا بیان ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے نہیں آتے. تو یہ نہیں, میں بات کر رہا ہوں جو ابھی مودی پر اتنا لیک آف ٹرسٹ کیوں ہے؟ ان کی باتوں کی وجہ سے. کیا مطلب؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ٹائم اینڈ پلیس آف آور چوزنگ ہم ماریں گے. ڈی جی ایم او ہم نے نہیں, انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ریلیز کر دیا کہ جی پولیٹیکلی ہم نے
आर्मी को छोड़ दिया कि वो जो एक्शन करें हम। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो चल रहा है, आपको लगता है इसे रिजॉल्व होगा, कॉम्प्लिकेट होगा? कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और क्या, रिजॉल्व कैसे होगा? उसमें क्या इशू है? वो तो एक है इंटरनेशनली रिकग्नाइज ट्रीटी है, उसको एक यूनिलैटरली हिंदुस्तान कहते हैं हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। कैसे रिव्यू कर रहे हैं आप भाई? ये तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई रिव्यू नहीं हो सकता। तीन दरिया हमारे हैं, 3 दरिया हिंदुस्तान के हैं। ये रेजोल्यूशन हुआ भाई पहले से, अब इसको आप रिव्यू दोबारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको प्यासा मारेंगे पाकिस्तान को। फिर कैसे प्यासा मारोगे भाई? ये कहाँ, तो हम मर जाएंगे, हम 20 करोड़ अवाम हम मर जाएंगे। क्या करेंगे फिर? हम लड़ेंगे और क्या करेंगे। जब वॉर भी हुआ है, इंडिया ने कभी भी उस ट्रीटी को नहीं छुआ है। हाँ, नहीं छूना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छूना। ये कोई डर तो नहीं है? यानी जो आप छोटे दिल की बात कर रहे हैं वैसा है नहीं, ये दरिया दिली है कि उस ट्रीटी को कभी छुआ नहीं गया है? नहीं, दरिया दिली नहीं है। देखे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जंग हुई है उसमें ये नहीं छुआ गया, क्योंकि ये कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसकी वायलेशन बहुत सीरियस है, इसलिए नहीं छुआ गया। ये हो नहीं सकता। देखें, एक किसी को आप प्यासा मार सकते हैं, आपका पानी रोक दूं मैं, आपको प्यासा मार, जंग में सब जायज होता है, आप जानते हैं, लेकिन आप अपनी बातों से खुद साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए शायद आपके दिल में भी जगह नहीं, और जब तक दोनों तरफ जगह न हो दिलों में, तब तक रेजोल्यूशन इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन आपने ये बिल्कुल गलत कहा कि मेरी दिल में जगह नहीं है हिंदुस्तान के लिए। आई एम अ मैन, मुझे बहुत कहते हैं मैं फौजी हूँ, जाहिर है, और मैं जंगें लड़ा हूँ। यस, आई एम अ मैन ऑफ वॉर, बट आई एम अ मैन फॉर पीस। मैं अमन चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जंग की जो रेविजेज हैं वो मैं जानता हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो शहीद हुआ है एक जंग में, और मेरा बेटा जो है उसके नाम पे है, तो मुझे मालूम है जंग कितनी दुख देती है। ठीक है, आप लोगों को नहीं मालूम है, आप ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करने वाले, आपको क्या पता हमारे परिवारों में क्या हुआ है, इसलिए उन निजी बातों को अलग हटा दें। दोनों साइड, यस आई नो। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ भी हुआ, बिल्कुल जो भी मारा जाता है उसके रिश्तेदारों के पे क्या गुजरती है वो तो आपको पता है, हमें भी मालूम है। आप उड़ी के रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं जो मारे गए हैं, बहुत मुझे अफसोस है कि वो मारे, बिल्कुल उन पे क्या बीती है मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग नहीं देखना चाह रहे हैं कि वो जो 80 लोग आपने मारे उनके रिश्तेदारों पे क्या बीत रही है। जरा उसकी भी तस्वीरें दिखा दें, उनकी भी जरा तस्वीरें टेलीविजन पे अपने दिखा दें। नहीं, तस्वीरें हम उनके भी दिखाते हैं, जिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो घायल हुए हैं, जिनकी जाने जाती हैं, हम दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं, एक तरफ की दिखाते हैं, दूसरे नहीं दिखाते। नहीं, हमने नहीं देखे वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। हम कश्मीर की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो अमन और शांति चाहती है। जनरल साहब, खत्म करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, आपने कहा कि जंग नहीं चाहते हैं, जंग अभी दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इस पूरा जो स्टैंड ऑफ है उसे आप सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? आप सॉल्व होता हुआ नहीं देख रहे हैं? आपको लगता है नवाज शरीफ के रहते ये चीजें सॉल्व होंगी? पीएम मोदी ने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, वो नहीं कर रहे हैं? तो अभी इन सूरत हाल में दोनों देशों की आवाम क्या समझे? देखिए, अब पता नहीं आप क्या बात कर रही हैं कि पीएम मोदी ने बहुत कोशिश की है डिस्प्यूट्स के हल की तरफ। मुझे पता नहीं ये क्या आप कह रही हैं, किसने कब की, उन्होंने कब की है। अलावा जंग और ऑफेंसिव बातों की और पाकिस्तान को तोड़ने की बातों की वो मोदी साहब तो और कोई बात ही नहीं करते। तो पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, कब उन्होंने की, अपने प्राइवेट ड्राइंग रूम में कहीं की हो तो हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने कोई अमन की तरफ गए हों। ये देखें, अब आपने जो सवाल किया है, यस, ये हल नहीं हो सकता अगर दोनों साइड के लीडर्स, दोनों साइड की गवर्नमेंट सिंसेरिटी नहीं दिखाएंगी। नंबर 1 सिंसेरिटी, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। देखें, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा है, हम रिकग्नाइज करते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बड़ी है हमसे, हम रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन हम भी छोटे नहीं हैं, हम भूटान नहीं हैं। आप हमें भूटान की तरफ नहीं ट्रीट कर सकते, आप हमें नेपाल की तरह भी नहीं ट्रीट कर सकते हैं। हम बड़ा मुल्क हैं, हम ताकतवर मुल्क हैं। तो ये आप इसको रिकग्नाइज करके, अगर अब हमारे पास डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से हमने जंगें लड़ी हैं, उनको रिजॉल्व करना है। अब बैठते हैं आराम से, उनको रिजॉल्व करते हैं। अगर मोदी साहब तैयार हैं इसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, आई एम श्योर वो भी तैयार होंगे, तो ये रेजोल्यूशन की तरफ। लेकिन जब तक पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किया जाएगा टेरर के लिए, तब तक तो नहीं हो सकता।
آپ پھر وہی کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ کاز پہ جاتے نہیں ہیں, ایفیکٹ پہ. ایفیکٹ کی بات کر ہی چلے جاتے ہیں ایفیکٹ کی, لیکن اس کو کاز پہ نہیں جاتے. بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دائب بھائی پلیز دیکھیں یہ ٹو سیریس این ایشو. اس میں آپ پاکستان کو کیوں مار, اڑی میں کیوں مار دیا, پٹھان کوٹ میں کیوں مار دیا, بھائی کیوں مار رہے ہیں؟ وہ کشمیر کاز ہے نا, وہاں آپ جب لوگوں کو مار رہے ہیں وہ ایک کشمیر, اس کشمیر کو ریزالو کر دیں, یہ پٹھان کوٹ اڑی سب ختم ہو جائے گا. وہ آپ بات ہی نہیں کرتے اس کی. آپ اس کی شروعات تو اسی سے ہونی ہے کہ پٹھان کوٹ کے یا 26/11 کے یا اڑی کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی زمین سے نہ آئیں. دیکھیں شروعات وہاں سے ہوگی. پٹھان کوٹ میں ہماری جو GIT وہ گئی تھی ہماری ٹیم, ایک انویسٹیگیشن ٹیم, ان کا مجھے معلوم ہے وہ سیٹسفائیڈ واپس آئے کیونکہ ان کو انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیا گیا. صرف ایک پیریفرل جا کے مہمان کی طرح وہ گئے ہیں اور رہ کر آ گئے, بلکہ وہ واپس آ کر ان کا امپریشن یہ تھا کہ یہ ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن تھا بائی انڈین آرمی, ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن. اور یہ اڑی کا بھی بہت سے خیالات ہیں کہ ایک آرٹیکولیٹڈ ایکشن ہے اڑی کا, کہ تاکہ لوگوں کا رجحان, یہ جو 80 لوگ آپ نے مار دیے, برہان وانی کو جو شہید کر دیا, اس سے ہٹے اور پاکستان کو کی طرف میلائن کرنے کا. تو یہ سارے آرٹیکولیٹڈ چل رہے ہیں. آرٹیکولیٹڈ ایکشن میں 17 جانیں چلی جائیں. یس 80 جانیں جیسے گئیں. 80 جانیں میں نے کہا آپ کو کہ کس طریقے سے گئی تھی, اور اس میں جو پتھر اٹھے, یہ محبوبہ مفتی نے خود بھی کہا ہے, قبول کیا ہے کہ جو بچے باہر نکل رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں زبردستی پتھر تھمایا جا رہا ہے, تو وہ ایک انڈیا کا انٹرنل میٹر ہو جاتا ہے. دیکھیں زبردستی کوئی نہیں سمایا جاتا پتھر. بچے کے ہاتھ میں زبردستی کون, پاکستان کا ISI ایجنٹ جا کر اس کو پتھر پکڑا رہا ہے کہ مار ادھر, وہ خود کرتے ہیں, خود موٹیویشن ہے. کیونکہ وہی بات پھر گھوم کے آ جاتی ہے, روٹ کاز ہے ایک وہاں. وہ آپ دیکھنے کو, وہ آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں, وہ آسٹرچ کہتے ہیں نا کہ منہ اپنے سینڈ کے اندر گھسا کر بیٹھی ہے, وہ فیکٹس ریالٹیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. چلیے مجھے لگتا ہے کہ ایک کامنٹ کے ساتھ میں ختم کروں, آپ کو شکریہ کہوں پوری بات چیت کے لیے. اپنے لائف ٹائم میں آپ ریزولوشن کشمیر کا دیکھ رہے ہیں؟ فرینکلی جو ماحول آج کل ہے اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں. ول نہیں ہے یا ول نہیں, چاہتے نہیں, ول کی بات نہیں ہے, چاہتے ہی نہیں ہے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہی نہیں ہے کہ ریزالو. پاکستان چاہتا ہے, پاکستان چاہتا ہے, نواز شریف چاہتا ہے, اور آرمی بھی چاہتی ہے. بالکل نواز شریف بھی چاہتے ہیں اور آرمی بھی چاہتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ول سرحد کے اس پار ہے تو پھر ایک ہاتھ بڑھے گا تو اس ہاتھ کو تھاما بھی جائے گا. بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے. تھینک یو.